أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وانت الوجوہ للحی القیوم۔ الحمدللہ، سب کو 2025 کا سال نو مبارک ہو۔ آتے ہیں وہ یادیں ہمیں گزرے ہوئے سالوں کے زمانے، نئے سال کی وہ بہاریں، وہ سب کی نیکیوں کا زمانہ۔ یہ سال کا اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہماری زندگی سے ایک سال گھٹ گیا اور سال نو مبارک ہو، نیا سال شروع ہو گئے۔ اب ہمیں کیا کرنا تھا؟ اب ہماری زندگی کا ایک سال نکل گیا، نیا سال شروع ہو گیا۔ اب وہ نکل گیا یعنی گھٹ گیا، ایک اور سال نیا شروع ہو گیا۔ 2024 کو جزاک اللہ، تھینک یو، تم نے جو ہمیں لیسنس دیے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، جس کا بھی ایمان گھٹ گیا اسے ایمان کو اپڈیٹ کرنا چاہیے۔ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ جب ہمارے جان میں کوئی کمزوری آتی ہے تو اسے طاقت کی چیزوں کی دینے کی ضرورت ہے، طاقت کے انجیکشن لگواتے ہیں۔ جب ہمارے ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے تو نئے سال میں اب ایمان کو ہمارے طاقت دیں گے، ایمان کی کمزوری ہٹا کر ایمان کو ہمیں کلمہ طیبہ سے ایمان کو طاقت دیں گے انشاءاللہ۔ اپنی زندگی کے مصروف چند فوکس ہوتے ہیں: ایجوکیشن، فٹنس، بزنس، جابس۔ پھر اب ہمیں جیسے چاہتے ہیں انشاءاللہ ویسے بن جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اچھے سے اچھے بن کر دکھائیں گے۔ بڑی ہمت و بہادری کے ساتھ ہمیں اچھے بن کر، اچھے پڑھ لکھ کر، اچھے بن کر دیکھنا، دکھانا، سب کو خوش کرنا چاہیے۔ پھر اب صفحہ بدل گیا، ڈیٹ بدل گیا، دن بدل گیا، وہ موسم بدل گئے، زندگی کا ایک نیا سال نکل گیا، لیکن بندہ نہیں بدلے۔ بدلنا چاہیے، بدل کر اچھے ہونے کی کوشش، صحیح راستے پر چلائے اللہ تبارک تعالیٰ۔ ہمیں سب کو سوچتے نہیں ہمیں کیا کریں گے، روزانہ یہ کریں گے، روزانہ اچھے کام کریں گے، ہر صبح میں ایک نیا عزم لے کر پیدا ہوں گے، ہر صبح میں ایک نئی امنگ لے کر ہمیں اٹھیں گے، دعاؤں کے ساتھ اٹھیں گے، رات میں دعاؤں کے ساتھ پھر سو جائیں گے۔ یہی تو ہو رہا ہے، ہونا چاہیے۔ زبان سے نکلنے والا اور دل اور دماغ میں سوچنے والا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ایسا ہونا چاہیے، اچھے سے اچھا ہونا چاہیے۔ کون سا دن اور منٹ ہمارا زندگی کا آخری لمحہ ہوگا پتہ نہیں۔ 2025 میں یہ خاص خیال رکھیں، یقین چاہیے ہمیں کیا نہیں، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے ہمیں کیا ہے کیا نہیں۔ ہمیں زندگی میں بہت مواقع اور چانس ملے، کرتے ہی نہیں، ہمیں ڈرتے رہے، ہمیں وہ رسک نہیں لے لیں گے۔ کیوں نہیں لیں گے؟ ہمیں اللہ کا نام لے کر رسک لینا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہمیں چانس ملنے پر ہمیں اس پر ڈٹ کر ہمیں مقابلہ کر کے ہمیں اسے اپنا لینا، اس پر چلنا، اسے کوشش کرنا چاہیے۔ نفس ہمارے اندر طاقت، صلاحیت
اور کمال ہیں، بہت اچھے ہیں اور ہر کام کرنے میں بڑی ماہر بھی ہیں۔ پھر کیا وجہ بنی ہمیں اتنی زندگی میں بڑی غفلت اور کاہلی اور سستی سے گزرے، اور کہتے کہتے گزارتے رہے۔ آگے بڑھیں گے، آگے بڑھ کر کچھ اپنی لائف میں کر سکتے تھے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمیں ہاتھ پیر عقل دماغ دل سب کچھ صحیح سالم سلامتی سے دیے۔ ہماری زندگی میں کیا کیا تبدیلی آئی، پوری زندگی میں ہمیں کیا ڈیولپمنٹ آئی، اتنی زندگی ہمیں زندہ رہے۔ ہمیں اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں بہت سے مواقع دیے اللہ نے۔ اب دیکھیں یہ سال کے 365 دن ہیں، ایک ایک سال میں پورے پورے دھوم سے برتھ ڈے مناتے ہیں۔ کیا کیا عیدوں میں کیا کیا فنکشنز کرتے ہیں، ایک سال میں اور بڑے ہو گئے، ایک سال میں ہمیں اور بڑے ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں محنت کرو کوشش کرو میں حرکت کرو برکت دوں گا۔ 2024 کو دیکھیے کیسے یہ ایک دم نکل گئے، بہت جلدی، ہماری رفتار بہت سست ہے۔ اب ہمیں سوچیں کتنی کامیابی ہوگی، ناکامی کے بہانے یا کامیابی کے جشن منائیں گے۔ اب یہ فیصلہ کرنا ہے، گزشتہ ہمیں کیا کیے، کتنے نمازیں چھوٹ گئے، ہمیں دن میں 5 وقت برابر ہمیں نماز پڑھنا تھا، دن میں کتنے نمازیں چھوٹ گئے، کتنے نمازیں پڑھنا تھا۔ اب اس سال ہمیں کتنے نمازیں برابر سے پابندی سے پڑھیں گے، کوئی نماز ہماری قضا نہیں ہوں گی، نہ ہمیں بہانے کییں گے۔ کتنے لوگ گزشتہ اس دنیا سے چلے گئے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ان کے جنازے اٹھ گئے، ڈیتھ کے بعد نام بدل گیا اور میت، اور یہ ایک بار گھر سے باہر نکالے نہلانے کو تو واپس گھر میں داخل نہیں ہوتے، جنازے میں رکھ کر ہی باہر ہی دکھائیں گے، باہر ہی وہاں سے دوسرے گھر کو لے کر جائیں گے، وہ آخرت کا گھر ہوگا، خبر ہوگی وہاں، وہ آخرت کا گھر ہوگا۔ اپنا گھر میں اپنے گھر کے اندر مرنے کے بعد باہر نکلنے کے بعد پھر واپس اندر نہیں لاتے، پھر آخرت کے گھر کو ہی جانا ہوگا، وہاں اعمال ہی اعمال ہوں گے، اعمال ہمارے اچھے اعمال کمائیں گے انشاءاللہ۔ اچھے اعمال سے ہمارے ایمان کو کمزور نہیں بنانا، ہمارے ایمان کو اچھے سے اچھے کر کے ہمیں اچھے سے چلنے کی ہمیں کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہماری زندگی پانی ہے، ہیلتھ فٹنس الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی اچھی عقل دیے، اتنی اچھی صحت دیے، اس صحت کو سنبھال کر رکھنا الحمدللہ ہمارا کام ہے۔ اتنا اپنا اور اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی لائف کو ایزی بنائیں، وہ چیز کریں، اپنا بہت یاد سے لے کر چلیں۔ سب سے پہلے اب آتا ہے صحت کے خیال ہے، پانی کا رکھ رکھاؤ، جہاں بھی چاہیں آئیں اتنا پانی کا خود خیال رکھیں، پئیں، اور جہاں بھی جائیں یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو پانی پیش کریں گے، اپنا پانی اپنے ایک چھوٹے سے باٹل میں اپنے پاس رکھیں، جب پانی ختم ہو جائے تو اسے فل کر لیں، اپنا ایک چھوٹا سا اپنا باٹل اپنے پاس رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ کا گلا خشک ہو جائے تو اپنا خیال رکھیں، آپ کسی کے محتاج نہ ہو، آپ کسی کو دقت میں نہ ڈالیں، اپنے پاس چھوٹا سا پانی کا باٹل رہنا بہت ضروری ہے۔ پانی ہمارے لیے ہماری زندگی ہے، یہ ہماری ہیئر کے لیے، اسکن کے لیے، آپ کا کھانا ہضم ہونے کے لیے، آپ کے ہر بیماری کے لیے، اگر پانی ختم ہو جائے پھر سے فل کر لیں۔ اگر ہمیں گھر میں یا باہر ہوں ہر 2 گھنٹے میں تھوڑا تھوڑا پانی پینا چاہیے۔
سردی ہو یا گرمی ہمارے اندر ڈی ہائیڈریٹ ہوتا رہتا ہے۔ ساری بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ڈاکٹرس اور ہاسپٹلوں کا چکر لگانے سے بچ جائیں، پانی پئیں، اپنی ہیلتھ فٹنس کی طرف توجہ دیں۔ پانی ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے۔ ہمیں پانی اپنے ساتھ میں یہ سب سے پہلے پانی لینا چاہیے۔ ہمیں سب کچھ خیال کر لیتے ہیں، پانی کی طرف توجہ بہت کم دیتے ہیں۔ اپنا خیال خود رکھنا چاہیے۔ پانی دن میں 2 لیٹر سے زیادہ پینا چاہیے۔ اپنے اسکن گلو کرتی ہے تو پانی لازمی پئیں، بالکل ٹھیک رہیں گے۔ اس سے پانی ہر چیز کا علاج ہے۔ جہاں جاتے ہیں وہاں کوئی بھی جوس مل جائے یا ڈبہ کا جوس مل جائے یا پیتے ہیں، یہ جوس میں شکر بہت زیادہ ہوتی ہے جو ہماری صحت کو نقصان ہے۔ فریش جوس کا پینا بہت ضروری ہے۔ ہمیں گھر میں جو بھی فروٹ لائیں، سیزنل فروٹ لا کر ہمیں جوس آرام سے پی سکتے ہیں۔ باہر کی چائے یا کافی سے گھر کی چائے کافی ہمارے حساب سے بنا سکتے ہیں۔ ہر چیز گھر کی پسند سے کھا پی سکتے ہیں، اس میں بہت سکون ہوتا ہے۔ ہر چھوٹی بڑی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ لکوڈ لینے سے یا چلتے پھرتے رہیں جوائنٹس میں، ہر بیماری سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس سال میں رحمتیں، برکتیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہمیں نصیب فرمائے، صحت دے، اللہ تندرستی دے، اللہ ہمارے بری صحبت سے بچائے، ہمیں نیک صحبت میں ڈالے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک توفیق دے، ہمیں نیک سمجھ نصیب فرمائے، اچھا کیا ہے وہ کریں، برا کیا ہے وہ نہ کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس سال اچھے سے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہر برائیوں سے، بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اجعل فی سمعی نورا، اجعل فی بصری نورا، اجعل فی فوقی نورا، اجعل فی تحتی نورا، اجعل فی یمینی نورا، اجعل فی یساری نورا، اجعل فی فوقی نورا، اجعل فی تحتی نورا، اجعل فی عصبی نورا، اجعل فی لحمی نورا، اجعل فی دمی نورا۔ اللہ ہمیں نور ہی نور بنائے، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر کو ایک نورانیت بنائے، آمین ثم آمین۔ ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، ہر فتنے سے، ہر شر سے اللہ ہمیں حفاظت فرمائے، دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرمائے، ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرمائے، محفوظ فرمائے۔ ہمارے بچوں کی جان و مال کی، عزت آبرو کی، شرم و حیا کی، روح کی، بدن کی، اور ہمارے ایمان کی، اسلام کی، دین کی، گھروں کی، در و دیوار کی، مساجد کی، اسکولوں کی، مدرسوں کی، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اللہ ہر شر سے اللہ ہم سب کی محفوظ فرمائے، بری موت سے حفاظت فرمائے، برے دنوں سے، برے دکھوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو صحت تندرستی کے ساتھ، اللہ ہم سب کو خوشیاں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔